میزبان محترم حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے ہفتے میں ایک دن کچھ کہنا سننا ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ باتیں حضرت الامام علیہ الرحمہ کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ۔ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں ایک منظوم کلام لکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ شروع میں آپ کو سنانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ اپنے استاد کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہا، عربی زبان میں ہے، میں پھر اس کا مفہوم اور مطلب بعد میں پیش کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام و آثار و فقہ، باحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ۔ اور آگے لکھتے ہیں فما بالمشرکین لہ نظیر، فما بالمشرکین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، فرحمت ربنا ابدا علیہم، فرحمت ربنا ابدا علیہم مدى الایام ما قریت صحیفہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہم امام المسلمین ابو حنیفہ، کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو امام المسلمین ہے، انہوں نے تمام شہروں کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو روشن کر دیا، یعنی حضرت کا فیض عام ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت کا فیض اتنا عام ہوا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے حدیث پاک کی اور فقہ کی ایسی خدمت انجام دی کہ حضرت کی خدمات کو صفحات پر ایسے ہی لکھا گیا اور جگہ دی گئی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی، اس سے صفحات جو مزین ہوئے، حضرت کا حال بھی وہی ہے، ویسا ہی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کی نظیر نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، کہ حضرت جیسی مثال نہ مشرق میں ملے گی نہ مغرب میں ملے گی۔ اور آگے یوں لکھتے ہیں کہ حضرت کی جو جائے پیدائش ہے، پلیس آف برتھ ہے، کوفہ، فرمایا کہ بغداد کوفہ میں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ویسے یہ بات یاد رکھیے، یہ میرے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے۔ ہمارے پڑوس کا ملک ہے افغانستان، انڈیا کے اعتبار سے، کہ ہم سب انڈیا سے ہیں، اور کچھ حضرات پاکستان بنگلہ دیش سے بھی ہے، لیکن پہلے یہ ایک ہی تھا۔ تو پڑوس میں ہے افغانستان۔
تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے آبا و اجداد افغانستان سے کہاں سے تھے؟ افغانستان سے. پھر ہجرت کر کے عراق تشریف لے گئے، کوفہ. جیسے میں اور آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ یہاں پر آ گئے، برطانیہ آ گئے ہیں. تو یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے کہ حضرت کہاں کے ہیں؟ ہاں، افغانستان کے ہیں. ایشیا سے حضرت کا تعلق ہے. آگے پھر انہوں نے دعائیہ کلمات کہے ہیں. تو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت کو اپنی والدہ سے بڑی محبت اور بڑا لگاؤ تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو. تو انہوں نے ایک نظم لکھی اپنی والدہ کی شان میں. اس میں ایک شعر یہ لکھا. تو جو حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فرحمت ربنا ابداً علیہم الی آخرہ، تو میں اس کا ترجمے اور مفہوم میں اقبال کا شعر پیش کرتا ہوں کچھ ترمیم کے ساتھ. تو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ یہی کہنا چاہتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا اپنی والدہ کے لیے، ان کی قبر کے تعلق سے دعا دی. آسماں ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے. اقبال لکھتے ہیں کہ آسماں ان کی، یعنی والدہ کی، آسماں ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے. سبزے نو رستہ اس گھر کی، اقبال نے لکھا، ہم کہیں گے حضرت کی تربت کی نگہبانی کرے. اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میری والدہ کی قبر پر اترتی رہے، نازل ہوتی رہے، اور اس گھر کی کیا کرے؟ نگہبانی کرے، عذاب سے حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ یہی دعا، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہم میں سے یا کوئی ایک، تو ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. آمین. 4 ائمہ مشہور ہے، ائمہ اربعہ. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل. یہ 4 بڑے امام ہیں، اور دنیا بھر میں ان کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے. جو شیعہ حضرات ہے وہ ان کا بہرحال ان کی فقہ الگ ہے، جعفری اور زیدی وہ الگ ہے. باقی اہل السنت والجماعت جو ہیں تو وہ کیا ہے؟ 4 جو ائمہ ہیں ان میں سے کسی ایک کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا لقب ہے امام اعظم. کیا لقب ہے؟ امام اعظم. حضرت کا نام ہے نعمان بن ثابت، لقب ہے امام اعظم. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ لقب امام مالک علیہ الرحمہ کا کیوں نہیں؟ یہ لقب امام شافعی علیہ الرحمہ کا کیوں نہیں؟ یہ لقب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا کیوں نہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو ہی کیوں امام اعظم کہا جاتا ہے؟ کیوں امام اعظم کہتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ باقی جو 3 ائمہ ہے، ائمہ ثلاثہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو چھوڑ کر وہ تابعی نہیں ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ تابعی ہے. کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ تابعی ہے. اب تابعی کس کو کہتے ہیں؟
اس سے پہلے ہم ذرا اوپر جائیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. صحابی کسے کہتے ہیں وہ پہلے سمجھیں، پھر تابعی کو سمجھنا آسان ہوگا. صحابی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف یہ لکھی کتابوں میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، جس نے بحالت ایمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. یاد رکھنا تعریف، یہ نہیں کہ زمانے میں موجود ہو، نہیں، بہت سے لوگ حضور کے دور میں موجود تھے اور ایمان بھی لائے حضرت پہ، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں. جیسے مشہور ہے حضرت اویس قرنی، ہے نا، ہاں تابعی ہے، حضرت اویس قرنی مشہور ہے. والدہ کی خدمت کی وجہ سے، کہ کوئی اور والدہ کی خدمت کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، تو اس زمانے میں آج جو فیسلٹیز ہے کہ ٹرانسپورٹ کی، کہ آدمی صبح یہاں ہے تو شام میں پتہ نہیں کہاں ہے، مشرق میں تو شام میں مغرب میں، پورب میں تو شام میں پچھم میں، لیکن اس دور میں تو ایسا نہیں تھا. تو ایک تو والدہ کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں تھا حضرت کے علاوہ، اور دوسرا ٹرانسپورٹ کی ایسی سہولت جو آج میسر ہے وہ پہلے نہیں تھی، اس لیے وہ حضرت کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکے. ایمان تو لے آئے، ایمان لے آئے، خدمت میں حاضری نہیں دے سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ان کو، کہ کسی کی ان سے ملاقات ہو جائے تو کیا کرانا، دعا کرانا، ہے نا، مشہور قصہ ہے. تو اس لیے یاد رکھو حضور کی زیارت ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ضروری ہے. یہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں صحبت. آپ چاہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہاں وقت نکال کر بیٹھے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ آپ کو صحبت میسر ہے دین کی باتیں بتانے والے. دوسرا، آپ گھروں پہ سنو یا باہر سنو تو جو دین کی باتیں بتا رہا ہے اس کی جو حرکات و سکنات ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. صحبت ہوتی ہے، یاد رکھنا. اس لیے کوشش کر کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے. ہاں، صحبت کی بڑی اہمیت ہے. بہرحال تو حضرت کی صحبت میسر ہوئی ہو، حضرت کی زیارت کی ہو، اور کیسے کی ہو؟ بحالت ایمان. ورنہ ابو جہل نے بھی کی، ابو لہب نے بھی کی، لیکن بلکہ ابو جہل کو تو اس امت کا کیا کہا گیا؟ سب سے بڑا فرعون ہے. اس امت کا فرعون کس کو کہا گیا؟ ابو جہل کو. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کا فرعون کیوں بڑا ہے. یہ فرعون تو اس فرعون سے بھی بڑا ہے. کیسے؟ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ویسے یہ لقب ہے، یاد رکھنا، یہ نام نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے. جیسے انڈیا میں جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ ہوتی تھی ان کو کیا کہتے تھے؟ مہاراجا. کیا بولتے تھے؟ مہاراجا. تو اس طریقے سے جو مصر کی گدی پر فائز ہوتا تھا، جو بیٹھتا تھا، اس کے لیے یہ لقب تھا. اس کے لیے کیا تھا؟ یہ لقب تھا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون مشہور ہے، لیکن فرمایا کہ اس فرعون سے امت محمدیہ کا فرعون بڑا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ فرعون اس لیے بڑا کہ یہ امت بھی بقیہ امتوں سے بڑی ہے. حضور کی امت کیا ہے؟ بقیہ امتوں سے بڑی ہے. سب سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی؟ ہاں، حالانکہ وہ سب سے اخیر میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ جائے گی.
جیسے انڈیا میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ہی انڈین پاسپورٹ کا ویلیو نہیں ہے، وہاں پر آپ جاؤ ہوائی اڈے پہ، برٹش پاسپورٹ ہے آپ فوراً نکل جائیں گے، اور انڈین پاسپورٹ ہے تو لائن میں لگے رہو۔ تو بہرحال کیا ہے، اخیر میں آئی لیکن پہلے جائے گی۔ تو امت بڑی، اس لیے امت کا فرعون بھی بڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جب مرنے لگا اور سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان کا اظہار کیا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، کیا فرمایا اللہ نے کہ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، مفہوم یہ ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا پانی میں تو کیا کہہ رہا ہے اللہ سے، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ۔ اللہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ الآن، اب کھوپڑی میں بات گھسی، آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو دیکھیے مرتے مرتے اگرچہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیوں؟ بات دوسری ہو جائے گی، اس لیے ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس امت کا فرعون وہ فرعون سے بھی بڑا ہے کہ وہ فرعون مرتے مرتے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور جب یہ مرنے لگا، جب اس کو شہید کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہے نا، وہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا حشر بھی چھوٹوں سے کرواتا ہے۔ تو اس کو کس نے مارا؟ دو بچوں نے مارا۔ جیسے نمرود کس نے ہلاک کیا؟ ہلاک کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، سبب کیا بنا؟ مچھر۔ کیا بنا؟ کہ مچھر۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ لنگڑا تھا، یہ کسی کتاب میں نہیں یہ میڈ ان چائنا ہم نے لگایا ہے، سرحد میں کیا لگا دیا کہ وہ لنگڑا تھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، البتہ اتنا آیا ہے کتابوں میں کہ مچھر کہاں گھس گیا؟ ناک میں گھس گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کان میں گھسا سکتا، ناک میں گھسایا، کیوں؟ لوگ ناک اونچی رکھنا چاہتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا تو میری کیا کٹ جائے گی؟ ناک کٹ جائے گی۔ محاورہ ہے نا کہ میری ناک کٹ جائے گی، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ جب ایسا خیال پیدا ہو میری ناک کٹ جائے گی تو بھائی ایسا کر کہ پہلے ناک پکڑ لے تاکہ دل کو تسلی رہے کہ نہیں کٹے تاکہ دل کو کیا رہے؟ تسلی رہے کہ بھائی ناک نہیں کٹے گی، ناک وہیں رہے گی۔ اسی لیے یاد رکھیے، فقہا نے لکھا، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسئلہ یاد رکھو، نماز میں وضو ٹوٹ گیا ہے نا، اور دیکھیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ چڑیا تو کہیں بھی اڑ سکتی ہے، قید میں سے بھاگ سکتی ہے۔ اب یہ نہ سوچو کہ یار میں جاؤں گا، بدبو بھی آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو نماز میں بھی بم بلاسٹ کرتا ہے، تو کہا کہ نہیں، چلے جاؤ، وضو ٹوٹا ہے تو کیا کرو؟ چلے جاؤ کسی بھی وجہ سے۔ اور یہ بتایا کہ چاہے ہوا خارج ہوئی ہے لیکن جب ہم وضو کرنے جائیں گے ہاتھ کہاں رکھو؟ ناک پہ رکھو، الٹا ہاتھ ناک پہ رکھ کے چلے جانا ہے، اور اجازت ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی۔ لیکن یہ کرو، یاد رکھو، بعض لوگ مسئلہ صحیح طرح نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر وہ سینٹر کی طرف کا جو کونا ہے مسجد میں ادھر کھڑا ہے، اب وضو ٹوٹا تو اللہ کا بندہ ادھر آتا ہے، ساری یہ پوری کیا ہے، ادھر زیادہ لوگ ہیں تو پوری صف کو کراس کر کے جا رہا ہے۔ نہیں، یا تو اب وہاں پہ 2-4 بندے ہیں تو ادھر چلا جا سیدھے ہاتھ پہ اور پھر پیچھے چلا جا، یا پھر کیا کر،
جہاں ٹوٹا، جہاں کھڑا ہے وہاں سے پیچھے مڑ جائے اور جائے تو ایک 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 بندے کے آگے سے گزرے گا، یہ تو کتنے سارے بندوں کے آگے سے گزرے گا. اور کیا رکھ دو؟ ناک. چاہے نکسیر نہیں پھوٹی ہے، گجراتی میں کہ نسخوری ہے، وہ نہیں پھوٹی ہے، پھر بھی کہاں رکھنا ہے؟ ہاں. کیوں آدمی نہیں جاتا کہ میں جاؤں گا میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، میری ناک کٹ جائے گی، کہ نماز میں جو ہے وہ ہوائی فائرنگ، فرمایا نہیں، چلے جاؤ اور کہاں رکھو ہیں. اور یہ بھی شریعت کی طرف سے رخصت دیکھی. شریعت اس کو اب بھی نمازی تصور کرتی ہے. مسئلہ یاد رکھو، بات نکلی ہے تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی نمازی کے سامنے سے تو نہیں گزر سکتے ہیں، نمازی کے سامنے سے تو نہیں گزر سکتے، لیکن اس کو اجازت دی کہ بھائی نمازی کے سامنے سے گزر جائے وضو کرنے کے لیے. ارے شریعت اب بھی اس کو نماز میں تصور کرتی ہے. لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں تو نماز میں ہے. اس کو کہتے ہیں بینا کرنا. کیا کرنا؟ بینا کرنا. اسی وضو کے اوپر ہیں. بینا کرنا کا کیا معنی؟ کہ ہم نے ایک بلڈنگ بنانی شروع کی، دیوار تعمیر کی، پھر چھوڑ دیا کسی وجہ سے، اور پھر اس کے اوپر اسی کے اوپر تعمیر کی، اس کو کہتے ہیں بینا کرنا. وہ جائے وضو کرنے، اب بھی یہ نماز میں ہے. لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں. نمبر ایک، کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے، آتے جاتے ہوئے بات چیت نہیں کرنا ہے. આપણા માટે મસલો જ આ છે، આપણે થોભાઈ જ નહીં ہیں. دوسرا، زیادہ دیر نہیں لگانی. فوراً وضو کرنے جائے اور کیا کرے؟ آ جائے، نماز میں شامل ہو جائے. شریعت اس کو ابھی بھی نماز میں تصور کرتی ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ مول صاحب درمیان میں ایک رکعت چھوٹ گئی آنے جانے میں، تو 2 آپشن. نمبر 1، آنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایک رکعت ہے تو جلدی جلدی کیا کر لے؟ رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اور امام جس حالت میں ہے اس حالت میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. یا پھر سلام پھر جانے دے اور جتنا حصہ جو ہے وہ رکعت چھوٹی ہے تو وہ رکعت کو واپس کیا کر لے؟ دوہرا لے. سمجھ آیا؟ اس لیے اس کو کہا. طواف، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، آپ حج کرنے کے لیے جاؤ، اور آدمی طواف کر رہا ہے اور وہاں خانہ کعبہ کے قریب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ نمازی کے سامنے سے کیا ہو جائے؟ گزر جائے. ارے بھائی کیوں؟ نمازی کے سامنے سے تو نہیں گزر سکتے. وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں آقا نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا بھی گویا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے. وہ بھی کیا ہے؟ نماز میں، اور یہ بھی نماز میں. خیر بہرحال درمیان میں بات آ گئی تو میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا کہ یہ فرعون بڑا کیوں؟ جب وہ 2 بھائیوں نے، 2 بچوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اب مجھ پہ قابو پا لیا ہے، اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو کہنے لگا کہ ایک تو مجھے افسوس اس بات کا ہے، کاش کہ میری گردن کاٹتے، مجھے مارتے، تو ابھی کون؟ کوئی عزت اور بڑی عمر کا سردار جو ہے، بڑے رتبے والا آدمی، وہ مجھے قتل کرتا. اور پھر کہنے لگا چلو اب تم چھوٹے ہی کر رہے ہو تو یوں کرنا، یہاں بہت سارے سر اور دھڑ پڑے ہوئے ہوں گے، سب کی گردن یہاں سے کٹی ہے، میری ذرا نیچے سے کاٹنا. کہاں سے کاٹنا؟ نیچے سے. کیوں؟ غرور، تکبر، تاکہ تمام کٹے ہوئے سروں میں میرا سر اونچا نظر آئے. یہ ہے بڑا فرعون ہیں. اسی لیے گھمنڈ، تکبر، غرور، آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ ہیں. جس آدمی میں یہ سمجھ آئے اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا بھرا پڑا ہے؟ فرعونیت. کیا بھری پڑی ہے؟ فرعونیت. یوں کہتے ہیں کہ فرعونیت اس کے دماغ میں جو ہے وہ بھری پڑی ہے. خیر میں آپ کو صحابی سمجھا رہا تھا، گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر سمجھا کر. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سنو. بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور حضور کی زیارت کی. ایک شرط، اگر حضور کی زیارت اس نے نہیں کی تو حضور نے اس کی زیارت کی. ایسا ہوا ہے. کیوں؟ بعض صحابہ نابینا تھے، آنکھوں سے کیا تھے؟ معذور تھے، بینائی نہیں تھی، تو وہ حضور کی محفل میں، مجلس میں
ہیں صحبت میں تو بیٹھے لیکن حضور کی زیارت نہیں کر سکے، کیوں نابینا تھے؟ تو اب ایک بات اور لکھی علماء نے کہ صحابی وہ کہ بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کی، اس کو دیکھا ہے۔ تو جیسے مشہور صحابی ہے کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم علیہ الرحمہ، ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، اس کا انتقال بھی بحالت ایمان ہوا، ورنہ کچھ لوگ تھے محروم القسمت، ایمان تو لائے لیکن پھر کیا ہو گئے؟ دین سے پھر گئے۔ جیسے بہت سارے لوگ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم زکوٰۃ، جس طرح حضور کے زمانے میں دیتے تھے۔ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی ہے، اور حضور کے زمانے میں ہی یاد رکھو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور کے دور میں، حضور کے زمانے میں۔ پتہ چلا کہ فتنے صرف آج کے دور میں نہیں ہیں، فتنے اس وقت بھی تھے، فتنے اس دور میں بھی تھے۔ بہرحال تو اس لیے سمجھ آ گیا کون صحابی؟ جلدی جلدی بولو۔ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہو، یا پھر حضور نے اس کو دیکھا ہو۔ اور نمبر 2، ایمان پر اس کا کیا ہوا ہو، خاتمہ ہوا۔ اب تابعی بہت آسان ہے۔ تابعی وہ ہے جس نے کسی ایک صحابی کی، ایک، صرف ایک سے زیادہ کمپلسری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کسی ایک صحابی کی کسی شخص نے بحالت ایمان کیا کی، زیارت کی، اور بحالت ایمان اس کا انتقال ہوا، تو وہ کیا ہے؟ تابعی۔ ارے کہاں صحابی، وہ تابعی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ بس آج آپ لوگ بھی میرے اتنے ہی آج تابع رہو۔ اب ہے گفتگو کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں یہاں پر۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ تابعی، کیوں؟ حضرت کی پیدائش ہے 80 ہجری کی۔ کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ 80، اور حضرت کا انتقال ہوا سن ہجری 150 میں۔ اور آخری صحابی جو اس روئے زمین پر زندہ تھے اور انتقال کیا، آخری صحابی نے، وہ کون سے سن میں؟ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ کو حضرت نعمان بن ثابت کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ جواب دو۔ کیونکہ وہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔